وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات
عقابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. درود بجی محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، خداوند عالم آپ کی ہماری آج کی عبادات، نماز، روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کی ہماری جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، خدا ان کو پورا فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان سے بہترین فیض اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اس روزے کا جو خداوند عالم نے فلسفہ بیان کیا کہ تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا تاکہ تم متقی بن سکو، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. خدا سے دعا کریں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس روزے کا جو اصل ہدف ہے ہمیں تقوی کی منزلوں سے نزدیک کرنا، ہم تقوی کی ان منزلوں پر فائز ہو سکیں تاکہ قیامت میں امام المتقین ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کریں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ محشور ہو سکیں انشاءاللہ. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ ہود کی آیات ہیں اور اس میں ہم نے اب تک کی 60 آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا، جس میں تذکرہ خداوند عالم نے کیا اور مشرکین کا تذکرہ تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی محنت کے اوپر خداوند عالم نے جو حوصلہ دیا اس کے حوالے سے بات تھی. ساتھ میں پھر اب انبیاء کا تذکرہ خداوند عالم نے شروع کیا تاکہ خداوند عالم رسول اکرم کو تسلی دے سکے کہ آپ جو تشریف لے کر آئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے، آپ سے پہلے کے انبیاء کا بھی انکار کرنے والے لوگ تھے، چند لوگ تھے ایمان لانے والے، اور جو لوگ تھے بڑی تعداد وہ ایمان لے کر نہیں آتی تھی. لہٰذا یہ ایک عمومی مزاج ہے کہ انسان حق کو پانے کے باوجود اس کے اندر کٹ حجتی کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے. لہٰذا اگر لوگ آپ کے ایمان تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لے کر نہیں آ رہے تو یہ آپ کے جو ہے وہ رنج کا سبب نہ بنے، آپ کے دکھ کا سبب نہ بنے کہ محنت کے باوجود لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں. آپ اپنے حصے کا کام کیجیے جیسے گزشتہ انبیاء نے کیا، اور اس کے بعد جو ایمان لے کر نہیں آئے گا وہ خود اس کے نتائج سے جو ہے وہ اس کو بھگتے گا. یعنی اس کے نتائج یہی ہیں کہ عذاب میں پڑے گا، خداوند عالم کی رحمت سے دور ہو جائے گا. عذاب میں پڑنا یعنی خدا کی رحمت سے دور ہونا ہے. 2 انبیاء کا تذکرہ اب تک ہم نے آپ کے سامنے کیا، ایک حضرت نوح کا اور اس کے بعد حضرت نوح کے فوراً بعد حضرت ہود کا تذکرہ تھا. حضرت ہود کے بعد اب جو آج تذکرہ شروع ہوا، جو آیت نمبر 61 پڑھی، حضرت صالح کی ہے. حضرت نوح کے بعد ترتیب اسی طرح سے، حضرت نوح کے بعد خدا نے بھیجا حضرت ہود کو، حضرت ہود کے بعد آئے حضرت صالح، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کا سلسلہ ہے. حضرت صالح کو خدا نے جس قوم کی جانب بھیجا اس کا نام تھا سمود. سمود بھی جو قوم تھی، جیسے کل گزرا عاد کی قوم کے بارے میں کہ عاد وہ لوگ تھے جو قوت والے تھے، طاقت والے تھے، قد بلند ہوتے تھے، جن کو اپنے بارے میں گمان تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور زمین پر کوئی نہیں ہے. جو انہوں نے بیان کیا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور بڑے بڑے گھر بنا کر اس میں رہا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ سمود بھی تھے. یہ سمود پتھروں کے اندر، پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش کر اس میں رہا کرتے تھے. یعنی اتنی قوت اور طاقت تھی کہ سنگلاخ پہاڑوں کو اس میں تراشتے تھے، توڑتے تھے. اب اس زمانے کے اوزار آپ سوچیے گا کیا ہو سکتے ہوں گے. جو تذکرہ ہے سمود کا جو تفسیر میں لکھا ہے، یہ ما قبل تاریخ کے لوگ ہیں. ما قبل تاریخ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک زمانے میں آ کے تاریخ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، تاریخ بننا شروع ہوئی، تاریخ کے حوالے سے چیزیں نوٹ ہونا شروع ہوئیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے جن کا تذکرہ نہیں آیا یا ان کی تفصیل نہیں آئی. یہ تو خداوند عالم نے قرآن کریم میں تذکرہ کر کے پچھلی قوموں کے بارے میں اطلاع دی ہے. رسول اللہ کو بھی کہا کہ جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ ہم نے آپ کو بتایا. یعنی ظاہر پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، پورا ایک تذکرہ ہے انبیاء کا. رسول اللہ تو آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ کی زبانی لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ پیچھے کتنی قومیں گزریں، ان کی کیا سرگزشت تھی، انبیاء کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا، اور انبیاء پر ایمان لانے والوں کی نجات کیسے ہوئی، اور انبیاء پر جو ایمان لے کر نہیں آئے ان کی ہلاکتوں کا سبب کیا بنا اور کیسے بنا. یہ پوری داستانیں خدا نے بیان کی ہیں.
اسی طرح قوم سمود کو کہا گیا ما قبل تاریخ، یعنی جس زمانے میں تاریخ لکھنا شروع نہیں ہوئی تھی، ڈیولپ نہیں ہوا تھا، کچھ تذکرے ان کے ملتے ہیں تو قرآن کریم یا دیگر کچھ کتابوں میں ملتے ہیں، حتیٰ قوم سمود کا یا حضرت صالح کا تذکرہ تورات میں بھی نہیں ہے۔ بعض انبیاء کے تذکرے تورات میں مل جائیں گے آپ کو، لیکن حضرت صالح کا تذکرہ تورات میں بھی نہیں ہے، یعنی بالکل ہی تذکرہ نہیں ملتا اگر قرآن کریم ان کے بارے میں بیان نہ کرتا۔ یہ بھی وہ قوم تھی کہ جو طاقتور قوم تھی، پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھر بنا کے رہا کرتے تھے، اور اس کے بعد ان کی طرف خداوند عالم نے جس نبی کو بھیجا اس کا نام صالح ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، جو ہم نے آیت پڑھی دوبارہ اس کو پڑھوں گا، وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور سمود کی طرف خدا نے بھیجا، کس کو؟ اخاہم، ان کے بھائی کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ صالح۔ پچھلی دفعہ بھی جو آیت پڑھی حضرت ہود کے بارے میں، وہاں بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند عالم نے حضرت ہود کی قوم کی طرف بھی انہی الفاظ میں بیان کیا کہ ہم نے ہود کی قوم کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اور کل اس کے اوپر تفصیل سے بات گزر گئی کہ خداوند عالم لوگوں کے درمیان میں سے ہی نبی کو مبعوث کر رہا ہے، اور ساتھ میں لوگوں کو نزدیک کرنے کے لیے یا لوگوں سے نبی کی الفت، محبت، رافت، مہربانی کو بیان کرنے کے لیے خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ جو انبیاء آئے انہوں نے قوموں کے اوپر کوئی اپنی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ جیسے ایک بھائی خیر خواہ ہوتا ہے، ناصح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، پیغام دینے والا ہوتا ہے، نقصان سے بچانے والا ہوتا ہے، مشکلات میں مددگار ہوتا ہے، انبیاء بالکل اسی طرح اپنی قوم کے ساتھ ہوتے تھے۔ یعنی آنے کے بعد اپنی برتری نہیں جتاتے تھے، قوموں کے اوپر آنے کے بعد اپنی کسی بڑائی کے ان سے قائل نہیں ہوتے تھے کہ ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو، نہیں، بلکہ قوم کی خاطر خود کرتے تھے، زحمتوں کو برداشت کرتے تھے۔ خدا نے حضرت صالح کو بھیجا سمود کی طرف۔ حضرت صالح نے بھی آنے کے بعد قوم سے وہی کا جو پیچھے حضرت نوح کہہ چکے تھے، وہی جو حضرت ہود کہہ چکے تھے۔ کیا کہا دونوں نے؟ آنے کے بعد فوراً جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ یعنی پہلا پیغام ہی ہر نبی کا کیا ہے؟ توحید ہے۔ پہلا پیغام ہی ہر نبی کا خدا ہے۔ ہر نبی کا کام، غور سے سنیے گا میری بات کو، ہر نبی کا کام جو ابتدائی کلمات قرآن بیان کر رہا ہے، ہر نبی کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اعبد اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے وہ تمہارے لیے سجدے کے قابل نہیں ہے۔ ہر نبی کی تعلیم یہ ہے، یعنی آتے ہی خدا سے جوڑنا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے جو مقصد بنایا انبیاء کو، انبیاء کا مقصد خداوند عالم تک رہنمائی کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا، میں کسی نتیجے پہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اس نقطے سے۔ انبیاء کا کام انسانوں کو، معاشروں کو جو خدا کی طرف سے رخ پھر گیا ہے اس رخ کو واپس صحیح سمت میں لے کر آنا ہے۔ یہ جو قوم پرستش کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ پرستش کر رہی ہے کسی اور کی، جیسے آگے آیا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو اور تمہارا کوئی معبود اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قومیں عبودیت کرتی تھیں، قومیں بندگی کرتی تھیں، ان کی ڈائریکشن غلط تھی، ان کی جہد غلط تھی، چونکہ عبادت کا جذبہ خدا نے فطرت میں رکھا ہے۔ ہر انسان، یہ جو انسان سورج کے سامنے سجدہ کرتا ہے، بڑے پہاڑ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کوئی آگ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، یہ جو سجدہ کرنے کا جذبہ ہے یہ حقیقی جذبہ ہے، لیکن اس کا مصداق غلط ہے، یعنی جس جگہ کرنا چاہیے وہاں نہیں کر رہا۔ انسان جس کو عظیم سمجھتا ہے اس کے سامنے جھک پڑتا ہے۔ کسی نے آگ کو عظمت والا سمجھا، اس کے سامنے جھک گیا۔ کسی نے پہاڑ کو بعظمت سمجھا، اس کے سامنے جھک گیا۔ کسی نے بڑے درخت کو عظمت والا سمجھا، اس کے سامنے جھک گیا۔ کسی نے ارواح کو سمجھا کہ یہ بڑی عظمت والی ارواح ہیں، جو گزشتہ قدیم زمانے میں ہوتا تھا، آج بھی افریقہ کے علاقوں میں ارواح کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو بڑی ارواحیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ زندگی کے نظام چلا رہی ہیں، ان کے لیے وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب جذبہ تھا، عبودیت تھی، راستہ غلط تھا۔ اسی لیے انبیاء نے آنے کے بعد فوراً کیا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ کیوں کرو؟ اس لیے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ پیچھے بھی گزر گیا، آگے بھی گزرے گا۔ اس لیے کہ تم جس کو خود بنا رہے ہو وہ کیسے عبادت کے لائق ہوگا؟ جو اس کائنات کی طبیعی اشیاء میں سے ہو۔ طبیعی اشیاء جتنی بھی طاقتور ہوں، ایک وقت تھا کہ نہیں تھیں، تو جو اپنے ہونے میں محتاج ہو کسی اور کی، وہ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟
پہاڑ کو سجدہ کرو گے. ایک وقت تھا یہ زمین کچھ بھی نہیں تھی, پہاڑ نہیں تھا. جب پہاڑ نہیں تھا تو اس وقت کون لائق عبادت تھا؟ تو جس نے اس پہاڑ کو وجود دیا ہے اصل تو وہ لائق عبادت ہے. پھر جب یہ پہاڑ نہیں تھا, یہ درخت نہیں تھا, یہ سورج نہیں تھا, تب بھی تو کچھ ہوگا, کوئی تھا اس کو وجود دینے والا, تو جس نے وجود دیا وہ لائق عبادت ہے. ٹھیک. لہٰذا یہاں پر انبیاء کی اگر تعلیم میں جس نقطے پر لانا چاہتا وہ یہ غور سے سنیے گا اس بات کو کہ تمام انبیاء کی دعوت کا ابتدائی کلمہ کیا ہے؟ خدا ہے. یعنی انبیاء کی دعوت, انبیاء کا آنا, انبیاء کا مبعوث ہونا انسانوں کو خدا تک پہنچانا ہے. اس سے اگلے نتیجے پہ جا رہا ہوں کہ بس اگر انبیاء کا کام انسانی معاشرے کو انحراف سے نکال کر خدا تک پہنچانا ہے تو جو انبیاء کے اوصیاء ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ معاشرے کو انحراف سے نکالیں اور انحراف سے نکال کر معاشرے کو خدا کی سمت لے کر جائیں. اس کا مطلب ہے جو اوصیاء انبیاء, چونکہ وسیع کیا کام کرے گا, جانشین کیا کام کرے گا. مثال, ایک آپریشن تھیٹر ہے, اس آپریشن تھیٹر کے اندر ایک مریض پڑا ہوا ہے بیڈ کے اوپر کہ جس کے دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے, برین کا اس کا جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہے. نیورو سرجن کھڑا ہوا ہے اس کے پاس. یہ نیورو سرجن اب اگر یہاں سے ہٹے گا, کسی مجبوری کے تحت جائے گا, اس کو کسی وجہ سے جانا پڑے گا, تو کیا ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ اس کی جگہ کون آئے گا؟ نیورو سرجن ہی آئے گا کوئی. اس کی جگہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں آئے گا. کیا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے؟ جاہل ہے؟ نہیں, پڑھا لکھا ہے, لیکن جس چیز کا آپریشن ہے وہ نہیں کر پائے گا. تو جس چیز کی ضرورت ہے, جس چیز کو سرجن کر رہا تھا, وہی اس کا جو نائب آئے گا, جانشین آئے گا, وہی کام کرے گا. عقل کا فیصلہ ہے. انبیاء آئے ہیں خداوند عالم تک پہنچانے کے لیے. انبیاء آتے ہی انسان کی ڈائریکشن کو درست کر رہے ہیں کہ تم جس کے سامنے بندگی کرو عبادت کے لائق نہیں ہے, اپنے انحرافی راستے کو درست کرو, خدا کی طرف آؤ. تو انبیاء کے اوصیاء کا بھی کام معاشرے کو انحراف سے نکال کر خدا تک پہنچانا ہے. یہ باتیں میں نے اتنی تاکید کے ساتھ کسی وجہ سے کی ہیں کہ اب اگر آپ کو ہمارے یہاں نظر آئے کہ جو اوصیاء نبی ہیں, یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام عصر تک, یہ سب کے سب وسیع رسول اللہ ہیں. 12 اوصیاء ہیں رسول اللہ کے جو انہوں نے بیان کیا تھا. تو اگر انبیاء کا کام معاشرے کے انحراف کو درست کرنا ہے, معاشرے کی جو ہے ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے, خدا کے مقابلے میں نظام بنانا نہیں ہے, بلکہ بگڑے ہوئے نظام کو درست کر کے معاشرے کو خدا کی طرف لے کے جانا ہے, تو پھر یہی کام انبیاء کے بعد ائمہ کا بھی ہے. پھر یہی کام ائمہ کا بھی ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ امام علی علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام خدا کے مقابلے پر کوئی نظام بنانے نہیں آئے, خدا کے نظام کو مضبوط کرنے آئے, انسانوں کو خدا کا راستہ دکھانے آئے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اہل بیت کے سبب میری خداوند عالم کی معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے. پھر محبت اہل بیت کا مطلب یہ ہوا کہ میں اہل بیت کے راستے پر چل کر, اہل بیت کی مجالس میں آ کر میں خدا تک اگر پہنچ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مجھے اہل بیت کے نام پر درست تعلیم دی جا رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ میں مجلس میں آنے کے بعد نماز سے ہی جا رہا ہوں, احکام دین سے ہی پیچھے ہٹ رہا ہوں, میں نماز کے احکام دین کے مقابلے میں لاپرواہ ہوتا جا رہا ہوں اہل بیت کے نام پر, تو اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کے نام پر جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کسی کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے, اہل بیت کا راستہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, چونکہ تمام انبیاء نے آنے کے بعد کیا کیا؟ انحراف کا راستہ درست کیا. تمام انبیاء نے آنے کے بعد خدا کی طرف پہچان کروائی, خدا کی طرف آؤ. تو کس طرح ممکن ہے کہ نبی کا جانشین وہ کام نہ کرے جو نبی کر رہا ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ نبی کا جانشین خداوند عالم کے مقابلے پہ کوئی کام کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے یہاں ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں معاشرے کے اندر. اس کی طرف توجہ رکھیے گا. میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ نے مجھ سے بھی ایک گفتگو سنی ہے آج, اور آپ کسی اور سے بھی سنتے ہیں, اور کسی اور سے بھی سنیں گے, کسی اور سے بھی سنیے. سننے پہ پابندی نہیں ہے. میں نے 2 دن پہلے یا کل ہی بیان کیا ہے امام علی کی بات کو کہ بصیر کون ہوتا ہے, صاحب عقل کون ہوتا ہے. امام نے کیا بیان کیا؟ ان البصیر من سمع فتفکر. بصیر, صاحب عقل, صاحب فکر وہ ہوتا ہے جو سننے کے بعد غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, اس کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے. حضرت صالح نے کہا اے قوم آؤ اللہ کی بندگی کرو, تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اب جو میں کہہ رہا ہوں بندگی کرو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دین پر آ گئے تو ہمیں دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اس کا جواب اب اس آیت میں آ رہا ہے. ایک تصور ہمارے یہیں پایا جاتا ہے نا کہ دین کا مطلب دنیا سے ہاتھ دھو لو, دین کا مطلب ہے پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ بس دنیا کے اندر فقیروں کی زندگی گزارو. غلط تصور ہے دین کا.
خداوند عالم نے کہیں پر بھی دین کو دنیا کی ضرورتوں سے روکنے کا سبب قرار نہیں دیا، بلکہ برعکس ہے، خداوند عالم نے اپنی اہل و عیال کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے کمائی کرنے کو جہاد کا درجہ دیا ہے۔ جو کسب کرتا ہے، کاسب ہے، اللہ کی راہ میں کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنی اہل و عیال کی زندگی گزارنے کے لیے، اس کی مثال کل مجاہد ہے، مجاہد کی مانند ہے، مجاہد جو تلوار لے کر میدان جنگ میں نکلتا ہے۔ اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے میں کیا بیان فرمانے حضرت صالح کہتے ہیں، اے میری قوم آؤ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اور ہوا انشأکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے ہی اٹھایا ہے، اس نے تمہیں زمین سے ہی نکالا ہے، یعنی تمہاری پیدائش کی ہے، تم اسی زمین سے ہی پیدا ہوئے ہو۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اس نے تم کو اس زمین پر آباد کیا ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ یعنی آباد کیا ہے، تمہاری آبادی بنائی ہے، جو ہم لفظ استعمار کہتے ہیں وہ اسی سے، استعمار یعنی جس نے اپنی کالونی بنا لی ہو، اپنی آبادی بنا لی ہو، انسانوں کے گروہ کو اپنا بنا لیا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں استعمار۔ استعمرکم، اور اسی نے پروردگار عالم نے تمہیں چاہا کہ تم اس دنیا کو آباد کرو، خدا چاہتا ہے تم اس دنیا کو آباد کرو، یعنی تم زمین پر ہل چلاؤ، فصل لگاؤ، آگے بڑھو۔ آج کے زمانے کے اندر تم صنعت کے اندر آؤ، ٹیکنالوجی کے اندر آؤ، خدا مدد کرے گا۔ خدا کیسے مدد کرے گا؟ یہ جتنی بھی چیزیں جو سائنس آج کی کر رہی ہے، جو جوان بچے بیٹھے ہیں ان کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے سائنس، آپ سے سوال ہے کہ آیا سائنس چیز کو ایجاد کر رہی ہے یا ڈسکور کر رہی ہے؟ ڈسکور کر رہی ہے۔ ایجاد بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ سائیکل کسی نے ایجاد کی، ٹھیک ہو گیا، یعنی کس معنی میں ایجاد کی؟ جب سائیکل نہیں تھی، کوئی نئی چیز کسی نے بنائی، ہم نے کہا ایجاد کر دی، لیکن سائیکل کا فارمولہ اس کائنات میں موجود تھا۔ ویل کیسے چلے گا؟ زمین کی گریویٹی اس ویل کو اپنے اوپر لے کر چلے گی، سرکل میں چیز ہوگی تو وہ آگے کی طرف بڑھے گی، یہ فارمولے کائنات میں موجود ہیں۔ ان فارمولاز کو سمجھتے ہوئے سائنس نے چیز ڈیولپ کی ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ چیزیں ڈسکور ہوتی ہیں، ٹھیک؟ لہذا خدا نے کہا کہ خدا چاہتے تم زمین کو آباد کرو، اس نے تمہیں زمین سے اگایا ہے، زمین سے اگانے سے مراد یعنی زمین سے پیدا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلی دعوت تھی توحید کی، توحید کی فوراً دعوت کے بعد زمین کی آبادی کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا یعنی دین انسان کو دنیا سے باہر نہیں لے کے جا رہا، دین نہیں کہہ رہا پہاڑوں میں جاؤ، دین نہیں کہہ رہا جنگلوں میں جاؤ، دین نہیں کہہ رہا دنیا کی نعمتوں کا استعمال چھوڑ دو۔ اگر دنیا کی نعمتوں کا استعمال چھوڑ دو تو دنیا بنائی کس کے لیے؟ خدا قرآن کریم میں برعکس کہتا ہے، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے خلق کیا ہے، تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ تم انسان ہو، تم استعمال کرو دنیا کی چیزوں کو۔ آج انسان استعمال کر رہا ہے، ٹھیک؟ لہذا دین کا نتیجہ کیا؟ توحید کا نتیجہ کیا؟ اگر توحید کے راستے پر آ کے دنیا کو آباد کرو گے، غور سے سنیے گا، اگر توحید کے ساتھ، خدا پرستی کے ساتھ، خدا کی صحیح وحدانیت کے ساتھ آؤ گے تو تمہاری دنیا آباد ہوگی۔ خدا چاہتا ہے آباد کرو، افسوس یہ کہ یہ آبادی پوری دنیا کی، زمین کی انسان نہیں دیکھ پایا، اس کو دیکھے گا توحید کے سائے میں، انسان دیکھے گا کہ زمین آباد ہوگی اور ایسی آباد ہوگی اس سے پہلے کبھی آباد نہیں ہوئی تھی۔ کب ہوگا؟ جب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا۔ زمین پر سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہیں ہوگی، سوائے خدا کے کسی کی بندگی نہیں ہوگی، سوائے رسول اللہ کے کوئی کلمہ نہیں ہوگا، سوائے امام علی علیہ السلام کی ولایت کے کوئی ولایت نہیں ہوگی۔ یہ وقت آئے گا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو روایت نے بیان کیا کہ زمین ایسی آباد ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی آباد نہیں ہوئی ہوگی۔ اس کی ایک مثال یہ دی گئی کہ انسان فقیر کو ڈھونڈے گا، ابھی آپ کو فقیر کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس وقت انسان فقیر کو ڈھونڈے گا کہ میں مدد کروں، کسی کی کوئی مدد لینے والا نہیں ہوگا۔ زمین اتنی آباد ہوگی، آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی، زمین کی برکتیں نازل ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، خوب زمین کی برکتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ خدا نے کہا تو اس نے تمہیں زمین سے جو ہے وہ پیدا کیا اور چاہتا ہے کہ زمین آباد کرو، لیکن کس سائے میں کرو زمین آباد؟ توحید کے سائے میں کرو۔ جب تم توحید کے سائے میں زمین آباد کرو گے تو تم یورینیم کو، کہ جو خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر ایک سبسٹینس رکھا ہے، اس کو زمین کی آبادی میں تو استعمال کرو گے، اس سے ایٹم بم نہیں بناؤ گے۔ یہ تو طاقت رکھی یورینیم کے اندر کس نے رکھی ہے؟ یورینیم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے زندگی کو آباد کر سکتا ہے، مفت کی بجلی پیدا کر سکتے ہو اس کے ذریعے۔ طاقت کس نے رکھی؟
سبسٹینس کس نے رکھا ہے زمین کے اندر؟ خدا نے رکھا ہے. سائنسدان اس کو فارمولوں کے تحت استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایجاد کر رہے ہیں کیا یورینیم کو؟ ایجاد تو کوئی بھی نہیں کر رہا. ایسا ہی ہے اگر توحید کے سائے میں کرو گے تو یہ تمام چیزیں تمہارے اختیار میں آئیں گی. توحید کے سائے میں کرو گے تو دنیا کے اندر جو خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن اگر توحید کے سائے میں نہیں کرو گے, غیر توحیدی حکومتوں کے ذریعے سے کرو گے, تو یہ یورینیم ایک دن بنے گا ایٹم بم. ایٹم بم بننے کے بعد جاپان کے سر پہ گرا دیا جائے گا. ٹھیک, چونکہ توحیدی معاشرہ نہیں ہوگا, غیر توحیدی معاشرہ ہوگا. توحیدی معاشرہ بناؤ اور تم زمین کو آباد کرو. اب یہاں پہ دوبارہ وہی بات جو حضرت ہود نے بھی کی کہ دیکھو جو گزشتہ زندگی ہے, جو غفلت میں گزاری ہے, جو تم نے بت پرستی کی ہے, میں تمہیں اب پیغام دے رہا ہوں. اگر مجھ سے پہلے پیغام نہیں پہنچا تو میرے پیغام کو سننے کے بعد یہ مت سوچو کہ ہم تو بہت خراب ہو گئے, ہمارا تو معاملہ بہت ٹیڑھا ہو گیا, اب کیا کریں. نہیں, کیا کرو, فاستغفروہ, اور اپنے رب سے استغفار کرو. وتوبوا ثم توبوا الیہ, اس کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. یہ آپ بار بار ملاحظہ کر رہے ہیں, حضرت نوح نے بھی کہا, حضرت ہود نے بھی کہا, اور حضرت صالح بھی کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے, مخصوصاً جوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی میں 3 انبیاء کے پیغام کی زبانی بات ہو رہی ہے. استغفار اور توبہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یا یوں سمجھیں کہ استغفار اور توبہ انسان کی زندگی کے لیے ایک لازمی عنصر ہے. نہیں گزرے گی انسان کی زندگی توبہ اور استغفار کے بغیر. کیوں؟ چونکہ ہم خطا کر سکتے ہیں, ہم خطا کر بیٹھتے ہیں. اس لیے ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ میں بار بار پلٹنا چاہیے. جیسے ہی کوئی غلطی ہو جائے ہم خدا کی طرف پلٹیں, استغفار کریں, خدا سے پناہ مانگیں, خدا سے گڑ گڑائیں خدا کی بارگاہ میں. اسی لیے خداوند عالم نے کہا جب میرے بارے میں میرے بندے تم سے پوچھیں اے حبیب تو کہو انی قریب, میں بہت نزدیک ہوں. یعنی میرا بندہ, غور کیجئے گا اس جملے پہ, کہ اپنے گناہوں کے سبب اگر کسی بندے کو یہ احساس آ رہا ہو, توجہ میری طرف رکھیں, اگر گناہوں کے سبب میرے بندوں میں سے کسی بندے کو یہ احساس پیدا ہو رہا ہو کہ میں خدا سے دور چلا گیا ہوں, تو تم بندوں کو خبر دو انی قریب, میں تمہارے نزدیک ہوں, میں تمہارے نزدیک ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب, بتاؤ میرے بندوں کو میں بہت قریب ہوں. تم سوچ رہے ہو کہ گناہ کر کے دور چلے گئے ہو, تم سب کچھ ہونے کے باوجود ہو میرے ہی. فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جیسے ہی کوئی پکارتا ہے میں فوراً جواب دے دیتا ہوں اس کا, اتنا قریب ہوں. خوب, کیا کرو, پس فاستغفروہ, اپنے گناہوں پر خدا سے توبہ طلب کرو, مغفرت طلب کرو. توبوا الیہ, اور اسی کی طرف پلٹو. یہ توبوا الیہ 3 دن سے 2 دن سے آپ کے سامنے بیان ہوا. یعنی غلطی کے بعد جب پشیمان ہو جاؤ استغفار کرو, اور اس کے بعد راستہ سیدھا کرو. یعنی 2 حصے ہیں توبہ کے, استغفار گزشتہ پر, پشیمانی, ندامت, جو لذت اٹھائی تھی اس لذت کو یاد کر کے پشیمانی کہ نہیں غلط ہوا تھا, یہ لذت نہیں اٹھانی تھی, یہ گناہ نہیں کرنا تھا, اس پر استغفار, اور اس کے بعد راستہ سیدھا کرنا, یہ توبوا الیہ ہے. یعنی اس کے بعد نہیں کرنا. مثال آپ کے ذہن میں موجود ہے. حضرت صالح نے اپنی قوم کو جو ہے وہ یہ پیغام دیا, زمین آباد ہوگی اور بے شک میرا پروردگار قریب مجیب, قریب بھی ہے اور سننے والا بھی ہے. ان 2 چیزوں کو بیان کیا. اس کے بعد اگلی آیت, آیت نمبر 62, اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بیچ میں اب بیان نہیں ہوئی ہیں. حضرت صالح کا تذکرہ, انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, خدا نے شارٹ بیان کیا یہاں پر. یعنی بعض انبیاء میں خدا نے کلمہ بکلمہ بیان کیا, یعنی اگر نبی نے کچھ کہا تو آگے سے کیا جواب آیا, تفصیل آئی, بعض جگہوں پہ تفصیل نہیں آئی ہے. یہاں پر بھی خداوند عالم نے حضرت صالح کی جو قوم کا جواب تھا وہ جواب فوراً دیا. حضرت صالح سے انہوں نے کہا, قالو, ان سب نے کہا, یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, انتہائی اہم نکتہ ہے, اے صالح اپنی اس دعوت سے پہلے آپ ہمارے نزدیک ایک معتبر شخصیت تھے. اور اس دعوت سے پہلے کون سی دعوت؟ توحید کی دعوت, یعنی بت پرستی کو چھوڑ دو, ایک خدا کی طرف آ جاؤ. اس دعوت سے پہلے آپ ہمارے درمیان امید کا سبب تھے, یعنی ہم آپ کو بڑا اچھا سمجھتے تھے, آپ سے ہمارا لگاؤ تھا, آپ سے ہمارا انس تھا, ہم آپ کے ساتھ بڑا اچھا محسوس کرتے تھے اٹھتے بیٹھتے ہوئے. اب یہ جو آپ نے دعوت دی ہے اے صالح, اس نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو روابط ہیں ان کو تھوڑا سا خدشہ دار کر دیا. غور کیجئے گا, اصلاح کی بات کے ذریعے سے, ہدایت کے پیغام کے ذریعے سے بعض اوقات تعلقات خراب ہو جاتے ہیں.
جن لوگوں کو اصلاح قبول نہیں کرنی ہوتی وہ اصلاح کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں کر کے تم نے ہمارے درمیان اپنے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی. انہوں نے بھی کہا یہ بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے نزدیک بڑے معتبر تھے, یہ بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے نزدیک بڑے مایہ امید تھے, ہم بڑا آپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھا محسوس کرتے تھے, اب کیا بات ہے, آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آبانا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی پرستش چھوڑ دیں, معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے ہیں. وہی پچھلا والا پیغام, وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور بے شک جس چیز کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں ہم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کیسی عجیب سی دعوت ہے جو آپ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم شک اور تردید کی حالت میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خدا کی طرف آؤ, بتوں کو چھوڑ کر آ جاؤ, یہ دعوت بڑی عجیب سی دعوت ہے. یہاں پر انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء ساتھ رہ رہے ہیں, خدا نے کہا تمہارا بھائی ہے, لیکن جیسے ہی اصلاح کی بات کی فوراً جواب حضرت صالح کی قوم کا یہ آیا کہ اس سے پہلے روابط اچھے تھے ہمارے. آپ دیکھتے ہوں گے معاشرے کے اندر بہت سے افراد اچھی طور پہ رہ رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی ان کی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تعلقات تھوڑے سے خراب ہو جاتے ہیں. مزاج ہی ہے انسان کا معمولا. یہاں پر حضرت صالح نے جو ہے وہ اپنا پیغام دیا. اس کے اندر نقطہ محسن قرادی صاحب نے بیان کیا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے دادا پوچھتے چلے آئے ہیں, یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اس بات کے اندر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے, شک پڑ رہا ہے, تردید ہے کہ یہ بات شاید صحیح نہ ہو. اس کے ذیل میں آغا محسن قرادی نے لکھا کہ معمولاً جب بھی انسان کوئی رائج چیز سے ہٹ کر, غور سے سنیے گا, رائج چیز سے ہٹ کر کوئی نئی چیز سنتا ہے, بے شک وہ حق کا پیغام ہو, اسے اپناتے ہوئے انسان کو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. یعنی سوچتا نہیں اس لیے مشکل ہوتی ہے, اگر سوچے تو مشکل نہ ہو, تدبر کرے تو مشکل نہ ہو. معمولاً جو رائج دین ہے, یہ اہم نقطہ ہے ہمارے معاشرے میں آج بھی ہے. رائج دین یعنی جو ہم نے دین کی شکل اپنے باپ دادا سے سیکھی ہوئی ہے, جو ہمارے معاشرے میں ایک رسم چلتی چلی آ رہی ہے, جیسے ہی اس کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ رسم غلط ہے, فوراً وہیں پہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کو ہم نے لوگوں کی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے, ہم جیسے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مردہ دفناتے ہوئے ایک رائج نظام ہے کہ صاحب خاتون کو بھی دفنایا جا رہا ہے تو خاندان میں سے کوئی بھی آ کے دفنا دے. اب یہ چیز کامن نہیں رہی ہے الحمدللہ, اب تھوڑا شعور بڑھ گیا ہے, لیکن اس پہ لڑائیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہم نے جنازوں کے اندر. حکم کیا ہے؟ خاتون کا جنازہ اگر ہے تو خاتون کے جنازے کو قبر میں کون اتارے گا؟ محرم اتارے گا. محرم میں کون ہے؟ باپ, شوہر, بیٹا, بھائی, بھتیجا, بھانجا, یہ چند رشتے ہیں نا, ٹھیک ہے. دیور اتر گیا, بھابھی کو قبر میں اتارنا ہے. لڑائیاں ہوئی ہیں اس پہ. ہم نے تو پوری زندگی بہن بھائیوں کی طرح گزاری. یہ کیا مولوی کہہ کے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ قبر میں نہیں جا سکتے, اس کی جو کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. بھائی دین ہے, یہ پہلے سے ہوتا آ رہا تھا, غلط ہوتا آ رہا تھا, پہلے توجہ نہیں تھی اس طرف. یا چہرہ کھول کے جو دکھایا جاتا ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے. محلے والے آ کے, چونکہ زندگیاں گزاری ہیں, میں کسی کی نیت پہ وہ بات نہیں کر رہا, تو ہے مر گئی خاتون, لیکن بھائی دین ہے یہ. چہرہ فقط وہ دیکھ سکتا ہے جو محرم ہے. ٹھیک ہے, آپ دیور ہو, آپ جیٹ ہو, جو کچھ بھی ہو, نامحرم ہے, نہیں دیکھ سکتے آپ. شریعت کا حکم ہے. چونکہ رائج چیز تھی, جب ان چیزوں پہ آ کے تھوڑا سا بولنا شروع ہوئے لوگوں کو برا لگا, یار یہ کون سا دین آ گیا. گھر کے اندر اگر بچی نے اپنے جیٹ سے, دیور سے, جان بوجھ کے بول رہا ہوں, بچوں کے ہمارے گھروں میں مسائل ہیں, جیٹ اور دیور سے پردہ کرنا شروع کیا, جو واجب پردہ ہے, سر پہ دوپٹہ آ گیا بچی کے, گھر ایک ہی ہے, ساتھ ہی رہ رہے ہیں, 3 بھائی ہیں, مل کر رہتے ہیں, اوپر نیچے کی منزل میں رہ رہے ہیں, یا 2 کمرے الگ بھائیوں کے پاس ہیں, ٹھیک ہے, زندگی ہے, مشکلات ہیں, سب الگ گھر نہیں لگ سکتے, ٹھیک, لیکن جو پردے کی حدود ہے اس کا تو خیال رکھا جا سکتا ہے. اب اگر کسی نے, جو باہر سے آئی ہے خاتون, کسی بھائی کی بیوی نے پردہ کرنا شروع کیا, سر پہ مسلسل دوپٹہ لینا شروع کیا, یہ چادر لینا شروع کی, معاشرے میں مسائل ہو گئے اس پہ. یہ گھر کے اندر کیا اجنبیت والا ماحول آ گیا. یعنی کیا مطلب ہم اجنبی ہو گئے, ہم غیر ہو گئے. نہیں بھائی, غیر نہیں ہوئے, خدا متعال عالم نے حدود رکھی. رائج تھا, غلط رائج تھا, اس کو صحیح ہونا چاہیے. تمام انبیاء یہ کہنے آئے ہیں. ابھی تمام انبیاء کے مقابلے میں جو قومیں جواب دے رہی ہیں وہی جواب دے رہی ہیں کہ یہ کیا کرنے ہو, یہ کیا کر رہے ہو بھائی, رائج دین ہے ہمارا.
ہم تو اس پہ عمل کرتے چلے آئے، ہمارے باپ دادا عمل کرتے چلے آئے. قرآن کا جواب وہی ہوگا، اگر تمہارے باپ دادا کے پاس عقل نہیں تھی تو کیا تمہارے پاس بھی نہیں ہے؟ اگر انہوں نے کسی موقع میں نہیں سوچا تو کیا تم بھی نہیں سوچو گے؟ وہ اپنی قبر میں جائیں گے، اس کا جواب دیں گے، تم اپنی قبر میں جاؤ گے، اپنا جواب دو گے. جہاں تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ بات حق ہے اس کو مان لو. ٹھیک. لہذا محسن قرآتی کہتے ہیں جب بھی کوئی ایسی بات جو معاشرے میں رائج ہو، اس رائج کے خلاف کوئی بات ہو جو حق پر مبنی بھی کیوں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں آ گئیں، پتہ نہیں کیسے کلام کرنے لگے. ہمیں یاد ہے، آپ کو بھی بہت سے افراد یہاں بیٹھے ہوئے جن کو یاد ہوگا، ہمارے یہاں رائج تھا تقریباً تمام مساجد میں یا اکثر مساجد کے اندر کہ ہر شب جمعہ فقط حدیث قصہ پڑھی جاتی تھی. حدیث قصہ کے ساتھ دعائے کمیل شروع ہوئی، اس میں مسجدوں میں جھگڑے ہوئے ہیں. اب تو الحمدللہ رائج ہو چکی ہے. ٹرسٹی حضرات نے مخالفتیں کی ہیں دعائے کمیل کی. بھائی دعائے کمیل کس کی ہے؟ کس نے سکھائی ہے؟ امام علی نے تو سکھائی ہے. امام علی کی دعا ہے، اس میں امام علی نے تاکید کی ہے اگر زندگی میں ایک بار بھی پڑھ سکو پڑھ لینا، ہر ہفتے پڑھ سکو پڑھنا. رائج نہیں تھی تو وہی دعائے کمیل جو انسان بنا رہی ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں خدا سے ہر ہفتے اس دعا کے ساتھ بیٹھو، روز بیٹھ سکتے تو روز بیٹھو. وہ دعا معاشرے میں چونکہ رائج نہیں تھی، لوگوں کو لگا کہ ایک نئی چیز آ گئی، حدیث قصہ کی مخالفت ہو رہی ہے. کسی نے بھی نہیں کی حدیث قصہ کی مخالفت. حدیث قصہ کے ساتھ دعائے کمیل بھی پڑھی جا سکتی ہے. دعائے کمیل کے اثرات آج آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ معاشرے کے اندر دعائے کمیل کے اثرات ہیں، ثمرات ہیں. ایک وقت تھا اس کو رائج کرنا ایک جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا. کیوں؟ چونکہ رائج چیز کے مقابلے میں آئی. اب آپ بتائیے دعائے کمیل کا لانا مولوی حضرات، انقلابی افراد جو بھی لے کر آئے، اپنی جیب سے لے کر آئے یا دین کی کتابوں میں موجود چیز تھی جس کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی؟ رائج تھی، اس چیز ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے. لہذا محسن قرآتی کہتے ہیں جب کبھی بھی کوئی ایسی بات جو رائج دین، رائج رسومات کے خلاف ہو، وہ حق پر مبنی ہو، لوگ اس پہ شک اور تردید کرنے لگتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ غور اور فکر نہیں کرتے. لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اے سوال ہے آپ کی باتوں میں شک پڑ رہا ہے، تردید کا شکار ہو گئے، پتہ نہیں آپ کی باتیں کیسی ہیں. یہاں پر حضرت سوال جواب دیتے ہیں آیت نمبر 63 کہ اے میری قوم، آیت تمہاری نظر کیا ہے کہ تم یہ جو دیکھ رہے ہو میں جو تمہارے پاس آیا ہوں، میں علی بینہ ہوں. علی بینہ یعنی روشن نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور خداوند عالم نے مجھ کو رحمت عطا کی، یعنی وہی نبوت عطا کی ہے. میں تمہارے پاس جو آیا ہوں اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر رہا، روشن نشانی ہے، بینات ہیں، رحمت ہے، جس کو تم نبوت ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. فَمَن يَنصُرَنِي مِنَ اللَّهِ، وہی جواب جو حضرت نوح نے دیا تھا. حضرت نوح کو جب لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ کے پاس تو غریب اور فقیر اور نادار لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ان کو میں دور کر دوں گا تو کیا ہوگا، خداوند عالم کے عذاب سے کون بچانے والا ہے مجھے. وہی جہاں پہ حضرت سوالی بھی کہتے ہیں فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں خدا کی معصیت کروں، تمہاری بات مانوں اور خدا کی نافرمانی کروں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی تم طاقت نہیں رکھتے مجھے بچانے کی. اور فما تزیدوننی غیر تقصیر، اور تمہاری بات سن کر سوائے خسارے اور نقصان کے میرے اندر کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا. یعنی تمہاری پیروی کرنا، تمہاری بات سننا، تمہاری بات پر عمل کرنا میرے سراسر نقصان میں. اب یہاں پر خداوند عالم نے اس قوم کو آزمایا، اس قوم نے انکار کیا. حضرت صالح نے اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی، کلام کیا، یہاں تک کہ یہ بات آئی کہ حضرت صالح نے اس قوم سے کہا کہ خداوند عالم پر ایمان لے کر آؤ. اس کے جو تفسیر میں لکھا ہوا تھا ظاہراً کسی اور تفسیر میں نے دیکھا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. حضرت صالح نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے خداوند عالم پر ایمان لے کر آؤ. قوم ایمان لے کر نہیں آتی تھی، ہاں اسی میں لکھا ہوا ہے. حضرت صالح نے پھر اپنی قوم سے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، تم جن بتوں کی پرستش کرتے ہو آؤ ٹیسٹ لے لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں. میں تمہیں ایک خدا کی دعوت دے رہا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں یہ بت ہیں ہم ان کی پرستش کریں گے. میں تمہارے ان بتوں سے سوال کرتا ہوں، اگر تمہارے بت میرے سوال کو پورا کر دیں میں تمہارے پیچھے چلوں گا، اور تم میرے خدا سے سوال کرنا، اگر میرا خدا تمہاری بات کو پورا کر دے تو پھر تم میرے پیچھے چلنا. توجہ کیجیے گا، بعض دفعہ یہ مجادلہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے کیا. حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ مثلا ستارہ نکل آیا، کہا کہ یہ جو چمک رہا ہے شاید یہ رب ہو. اس کے بعد جب وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں بھائی ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا. پھر اگلے دن چاند کو دیکھا، وہ چاند پوری جو ہے وہ 14ویں کا چاند تھا ظاہراً. اسے دیکھ کر کہا شاید یہ بڑا ہے یہ رب ہو. کہا نہیں یہ بھی ڈوب گیا، صبح ہی چلا گیا. پھر سورج کو دیکھ کر کہا یہ بڑا ہے، ھذا اکبر.
وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا، کہا کہ میں ڈوبنے والوں سے بیزار ہوں، یعنی جو خود ڈوب جائے وہ دوسرے کو کیسے نجات دے گا؟ سورج ڈوب گیا، چاند ڈوب گیا، ستارہ ڈوب گیا، تو تم چاہ سمجھتے ہو ان ڈوبنے والوں سے تم ابھرو گے، تمہیں نجات ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم نے خدا کی طرف دعوت دی۔ یہاں پر حضرت صالح نے کہا کہ آؤ ایک کام کرتے ہیں، تم اگر کہتے ہو یہ بت طاقتور ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، چلو میں ان سے سوال کرتا ہوں، یعنی کچھ مانگتا ہوں، یہ پورا کر دیں گے، اور اس کے بعد اگر یہ پورا نہ کریں تم میرے خدا سے سوال کرنا، اگر خدا پورا کر دے پھر مانو گے؟ لوگوں نے کہا مان لیں گے۔ حضرت صالح نے کہا ٹھیک ہے تم خدا سے مانگو۔ حضرت صالح کی قوم نے سوال کیا کہ اگر خدا ہے جیسے صالح کہتے ہیں تو ہم ایک چیز چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سامنے پہاڑ تھا، پتھر کا پہاڑ، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر صالح سچا ہے، کوئی خدا ہے جو اس کائنات کا ہے اور سچا نبی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور طاقتور ہے، تو اس پہاڑ کے پتھر سے ہم یہ چاہتے ہیں اونٹنی باہر نکلے۔ اونٹنی جو گوشت کی ہوگی، پتھر کا پہاڑ ہے، وہاں سے کیا نکلے گی؟ پتھر نکلنا چاہیے۔ یعنی اپنے طور پر انہوں نے وہ سوال کیا جو ناممکن ہے، ایسا سوال کیا ان کے خیال میں کہ حضرت صالح ہاتھ کھڑے کریں گے، سرنڈر کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں تبلیغ نہیں کریں گے، جو کہ ہوگا ہی نہیں۔ پہاڑ کے اندر سے گوشت والی اونٹنی بھلا کیسے نکلے گی؟ اور ساتھ میں ایک فرمائش اور کہ وہ اونٹنی بھی جو نکلے تو وہ اس طرح سے نکلے کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں بچہ بھی ہو، حاملہ ہو، جو کچھ عرصے کے بعد اپنے بچے کو جنے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ اونٹنی باہر بھی نکلی اور کچھ عرصے بعد اس کا بچہ بھی ہو۔ یعنی دو چیزوں کو سوال کیا، اپنے اعتبار سے انتہائی مشکل سوال رکھ دیا۔ حضرت صالح نے کہا چلو خدا سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت صالح نے خدا سے دعا کی، پروردگار ان کا مطالبہ یہ ہے، یہ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو یہ کام کر دے گا تو ایمان لے کر آ جائیں گے، پروردگار یہ ان کے ایمان کی خاطر تو مسئلاتوں سے بہتر واقف ہے، یہ معجزہ دکھا، یہ کام کر۔ روایت میں آیا حضرت صالح نے یہ بات اپنی ختم کی، باقاعدہ پہاڑ کے اندر جنبش ہوئی اور اس کے اندر سے اونٹنی باہر نکلی جو حاملہ بھی تھی۔ یہ اس زمانے میں چشم بندی نہیں تھی، ایلیوژن نہیں تھا، حقیقت تھی، معجزہ اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی خداوند عالم نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ثابت کرنے کے لیے سچا نبی ہے، بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ خداوند عالم نے انبیاء کی قوموں کے نخرے اٹھائیں۔ کیوں نخرے اٹھا رہا ہے خدا؟ تاکہ انسان ہدایت پر آ جائے۔ اگر ہدایت پر لانے کے لیے جمے ہوئے پتھر کے پہاڑ سے زندہ گوشت کی اونٹنی بھی نکالنی پڑے گی، خدا نکال دے گا، لیکن اگر پھر نہیں مانو گے تو پھر خدا بخشے گا بھی نہیں۔ معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر تم نے انکار کیا اب قابل بخشش نہیں ہو، چونکہ معجزہ تمہاری ڈیمانڈ پہ ہوا تھا، معجزے کا مطالبہ تم نے کیا تھا، معجزہ تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، یہی ہوا۔ حضرت صالح کے سامنے اس طرح سے معجزہ ہوا اور وہ اونٹنی باہر آئی۔ اب جب باہر آئی تو حضرت صالح نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ خداوند عالم نے معجزے سے کیا ہے، پہاڑ میں سے اونٹنی کا نکلنا اور اس حالت میں نکلنا یہ معجزہ ہے۔ اب یہ اونٹنی فقط اونٹنی نہیں ہے، یعنی ایک عام جو اونٹنی ہے جو تولید اور زاد و ولد کے ذریعے سے پیدا ہوئی دنیا کے اندر، یہ وہ نہیں ہے، یہ خدا نے اپنی قدرت سے خلق کی ہے، اس وجہ سے اس کا احترام تم پر واجب ہو چکا ہے۔ اب خدا نے اپنی قدرت سے خلق کی تمہارے لیے، لہذا کیا کرو، اب تم اس اونٹنی کو فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي الْأَرْضِ اللَّهِ، اس کو آزاد چھوڑو، اسے باندھنے کا حق تم میں سے کسی کے پاس نہیں، چونکہ تم میں سے کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ نے پیدا کی، تمہارے ایک ایمان لانے کی خاطر پیدا کی، اسے چھوڑ دو زمین پر کہ اللہ کی زمین پر چرے، کھائے جو اس کو کھانا ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، خبردار اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ مت لگانا، یعنی کاٹنے کی نیت سے، اس کا گوشت استعمال کرنے کی نیت سے اس کو ہاتھ مت لگانا، یہ ایک مقدس اونٹنی ہو گئی ہے اب، ٹھیک۔ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ، اگر ایسا کرو گے، اس اونٹنی کو تم نقصان پہنچاؤ گے تو کیا ہوگا؟ عذاب قریب، تمہیں خدا کا قریب عذاب، یعنی بہت جلد تمہیں عذاب آ کر گھیر لے گا۔ یہ اونٹنی معمولی اونٹنی نہیں ہے، اس کو خداوند عالم نے بطور خاص خلق کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، پہاڑ کے پتھر سے اگر ایک اونٹنی خداوند عالم اپنے معجزے سے خلق کرے اور وہ اتنی مقدس ہو جائے کہ اس کو ایک نبی کہے اس کو بری نیت سے مت دیکھنا، برا ہاتھ نہیں لگانا، اس کے بارے میں برا گمان نہ کرنا، تو اس نبی کے تقدس کا کیا عالم ہوگا جس کی خاطر اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے۔
پھر اس نبی کا کتنا تقدس ہونا چاہیے، پھر کہنے والے کو اپنی زبان تھوڑی روکنی چاہیے کہ نبی کے اوپر نسیان بھی ہوتا تھا، نبی بھول بھی جاتا تھا، اور نبی نے جادو کے اثر میں نماز بھی قضا کر دی تھی۔ آج کل بحث چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر بہت زیادہ، آج کل کی پوڈ کاسٹ میں اور ڈائلاگز میں یہ بات آ رہی ہے کہ نبی کے اوپر، رسول اللہ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک جادو کا اثر بھی ہو گیا، اور اس جادو کے اثر سے رسول اللہ نماز قضا کر بیٹھے۔ کتنے ایسے جوانوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور لوگوں کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہوں گے، کہ دوران بلوغت سے پہلے انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی اور آج تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ایک ایسا رسول ہے کہ جس کی نماز قضا ہو گئی، اس کی امتیوں میں ایسے جوان موجود ہیں کہ انہوں نے آج تک ایک نماز قضا نہیں کی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ خداوند عالم نے جو راستہ دیا پہچاننے کو، اس راستے سے پہچانے۔ لہٰذا حضرت صالح نے کہا کہ اونٹنی مقدس ہے، اس کا احترام واجب ہے، لہٰذا اس کو اب زمین پر آزاد چھوڑو کہ یہ کھائے پیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی طرف بری نگاہ سے آگے مت بڑھنا۔ یہ اونٹنی آقا محسن قرائتی کہتے ہیں کئی جہات سے استثنائی تھی، ایکسیپشنل تھی۔ مثال کے طور پر کیا تھا، یعنی ایک تو یہ کہ پہاڑ کے اندر سے باہر آئی، اس کے بعد جو بہرحال ایک اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے لیے نر و مادے کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ اونٹنی حاملہ تھی بغیر اس شرط پر عمل ہوئے ہوئے۔ تیسری چیز تھی کہ یہ اونٹنی، اس کے پینے کا پانی ایک دن پینے کا پانی ہوتا تھا، یعنی جو نہر تھی اس میں کہا گیا کہ ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اور دوسرے دن انسان پئیں گے۔ اب خدا نے امتحان لیا جو بیان ہوا ظاہراً سورہ شعراء کے اندر، آیت نمبر 155، قال، حضرت صالح نے کہا ھذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، اب ایک دن اس کا ہوگا پانی پینے کا، جس دن اس کا دن ہوگا اس دن لوگوں میں سے کوئی پانی اس نہر سے نہیں پی سکتا، چونکہ اونٹنی پورا پانی پیتی تھی، اگلا دن تمہارا ہوگا، اگلے دن وہ اونٹنی نہیں پیے گی۔ امتحان تھا، آزمائش تھی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور خبردار اس کی طرف برے ارادے سے نہ بڑھنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تمہیں عظیم دن کا عذاب آ کر پکڑ لے گا۔ یہاں پر کیا ہے، عذاب قریب، بہت جلد تمہیں عذاب آ جائے گا، اونٹنی کاٹو گے کچھ کرو گے فوراً عذاب آئے گا، وہاں کا جو ہے وہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ کر اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اسی کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس اونٹنی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب ایک دن کا پورا پانی پیتی تھی تو یہ اس دن میں جو ہے وہ اتنا زیادہ دودھ اس کا پروڈیوس ہوتا تھا کہ جو علاقے کے لوگ تھے ان کی پانی کی ضرورت اس دودھ سے پوری ہو جایا کرتے تھے، یعنی جبران ہوتا تھا، کمپنسیٹ کرتا تھا خداوند عالم، ٹھیک۔ لہذا حضرت صالح نے ان کے کہنے پر یہ کام کیا اور یہ اونٹنی باہر آئی۔ اب یہاں پہ آیت بیان فرما رہی ہے فَأَقَرُّوهَا، لیکن لوگوں نے حضرت صالح کی بات نہیں مانی، نہ فقط ایمان لے کر نہیں آئے بلکہ کہا یہ جو خداوند عالم کی مقدس ایک وہ ہے اونٹنی ہے، یعنی تقدس اس کو حاصل ہو گیا، اس کا احترام واجب ہو گیا تھا، فَأَقَرُّوهَا، پس اس اونٹنی کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا۔ انہوں نے توہین کی، کہا اچھا یہ اس کا تقدس ہے، اس کا احترام ہے، ہم اس کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ ڈالیں گے۔ فَأَقَرُّوهَا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو انہوں نے کاٹ ڈالا، اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، شترب پئی کر دیں یعنی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا، نہیں اس کو موت کی طرف لے گئے۔ فَأَقَرُّوهَا، بس ذہن میں رکھیے گا قوموں کا رویہ یہ بھی رہا کہ جن چیزوں کو خداوند عالم نے تقدس دیا، ان کے احترام کا حکم دیا، قوموں نے ان کی قدردانی نہیں کی۔ بلا مشابہت بیان کر رہا ہوں، اب یہ اونٹنی کی مشابہت نہیں ہے، فقط تقدس کے لفظ کو استعمال کروں گا اس واقعے سے کہ مقدس تھی، اس کا احترام واجب تھا، لوگوں نے نہیں کیا، عذاب آیا۔ اسی طرح رسول اللہ اپنے بعد اہل بیت علیہ السلام کے تقدس کو بتا کر گئے تھے، مخصوصاً تقدس میں بلا شباہت بیان کر رہا ہوں، شباہت نہیں دے رہا دونوں چیزوں کو، لیکن تقدس کے لفظ کو بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ اپنے بعد جناب سیدہ کے گھر کی عظمت اور تقدس دکھا کر گئے تھے اور کہا تھا کہ خبردار اس دروازے پر کبھی بری نیت سے مت آنا۔ کیسے آنا؟ احترام کے ساتھ آنا۔ میں نبی خدا ہوں، 6 مہینے اس دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہوں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ یہ دروازہ وہ ہے جہاں ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، یہ در فاطمہ احترام کے قابل ہے، اس دروازے کو آ کے چوم لینا، اس دروازے کو آگ مت لگانا۔ امت نے کیا کیا؟ وہاں ناقہ صالح کو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے، یہاں پہ
جو تقدس، جس شخصیت کا تقدس تھا اس شخصیت کا تقدس ختم کیا، دروازہ اس کے اوپر گرایا گیا. ٹھیک، خداوند عالم نے اس امت سے عذاب روکا ہوا ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے. وہ امت جو کچھ یہاں ہو چکا وہ بہت زیادہ ہو چکا، فقط ایک نہیں، فقط جناب سیدہ کے ساتھ نہیں ہوا. امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگنے کے بعد عذاب آ جانا چاہیے تھا. امام حسین کو اس طرح سے کربلا میں شہید ہونے کے بعد عذاب آ سکتا تھا، لیکن خداوند عالم نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اس امت سے عذاب کو روکا ہوا ہے اور مہلت دی ہے خداوند عالم نے. اور امام عصر تک مہلت ہے باقی، اسی لیے کہا گیا کہ امام عصر کے آنے کے بعد یہ مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا. جو ایمان لے کر آ جائے گا ایمان لے آئے گا، اس کے بعد پھر امام کی تلوار ہے. یہ روایات ہیں، اس پہ کبھی وقت ہوا انشاءاللہ بات کریں گے. فَعَقَرُوهَا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پے کر دیا، یعنی ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. اب جب دیکھا حضرت صالح نے کہ انہوں نے تو احترام نہیں کیا، حضرت صالح نے کہا، فقال، فوراً کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذالک وعد غیر مکذوب. تمہارے پاس کل 3 دن باقی بچے ہیں، یعنی اب تم نے جو کام کیا ہے 3 دن کی زندگی باقی ہے، 3 دن گزار لو اپنی زندگی جیسے دل چاہے گزارو، اور تمہارے لیے خدا کا وعدہ حتمی ہو چکا ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یعنی خدا نے کہا تھا اس اونٹنی کو اگر تم نے نقصان پہنچایا تو عذاب دوں گا. تم نے اونٹنی کے ہاتھ پاؤں کاٹے، خدا کی بنائی ہوئی چیز کا احترام نہیں کیا، عذاب تم پر لکھا جا چکا، طے ہو گیا، اب آنا ہے عذاب. 3 دن کی مہلت خدا دے رہا ہے. یعنی مہلت سے کیا مراد ہے؟ 3 دن مزید زندگی گزار لو، اس کے بعد جو ہے وہ تم پر عذاب آئے گا. اس کا فلسفہ آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ کیوں خداوند عالم نے 3 دن کی مہلت دی. ایک جواب انہوں نے دیا کہ خداوند عالم شاید اب بھی انسان کو توبہ کا موقع فراہم کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ سورہ شورا کی آیت میں آیا فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر جب صبح متوجہ ہوئے اپنے کام کی طرف تو پشیمان ہوئے، شرمندہ ہوئے، لیکن توبہ نہیں کی. اور سے سنیے گا، توبہ نہیں کی. فَعَقَرُوهَا، کاٹ دیا اس اونٹنی کو. پہلی چیز شاید توبہ کی فرصت دی، توبہ نہیں کی، اپنے کام پہ جو ہے وہ یعنی استغفار نہیں کی خدا کی بارگاہ میں. دوسری چیز اس لیے 3 دن کی مہلت دی کہ بعض اوقات اگر آپ کسی کو بتائیں کہ 3 دن بعد تم پر مصیبت آنے والی تو اس کا جو ہے وہ نفسیاتی اثر زیادہ ہوتا ہے. خدا چاہتا تھا اب ان کو تھوڑا پریشر کے اندر رکھے کہ 3 دن ہے، اس کے بعد تم اس دنیا سے جاؤ گے، عذاب آ جائے گا. اور تیسری چیز اپنے نبی کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، نبی کہہ رہا ہے 3 دن بعد عذاب آئے گا، جب 3 دن بعد عذاب آئے گا تو جو چند مومنین ہوں گے ان کا نبی کے اوپر ایمان بڑھ جائے گا. یہ سچا نبی، وہ معجزہ بھی تھا، اس کے ساتھ یہ بھی چیز موجود ہے. اس کے اندر جو نقطہ عزیزان محترم ہے وہ کیا ہے؟ فَعَقَرُوهَا، یہ جمع کا صیغہ ہے. فَعَقَرُوهَا، پس ان لوگوں نے مل کر اس اونٹنی کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے والا ایک آدمی تھا جس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، لیکن خدا اس واقعے کو سب کی طرف نسبت دے رہا ہے اور اسی لیے عذاب بھی سب پر آیا. تو کاٹنے والا تو ایک شخص ہے، لیکن خدا قرآن کریم میں کہہ رہا ہے فَعَقَرُوهَا، سب نے مل کر، وہاں پہ جو لوگ موجود تھے یعنی ایک اجتماع نے مل کر مجموعی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالا اور خدا کا عذاب بھی ان پر آیا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کاٹنے والا بے شک ایک شخص تھا، لیکن باقی لوگوں کی خاموشی حمایت تھی کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. جو خاموش گروہ تھا، توجہ کیجئے گا، جو خاموش گروہ تھا وہ سبب بنا کہ جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر لے کے آگے بڑھے اور اس اونٹنے کی توہین کرے، اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ ڈالے. اگر لوگ خاموش نہ ہوتے، اگر لوگ اپنی زبان استعمال کرتے، اگر لوگ اپنا حق بولنے کا استعمال کرتے، روکتے، نہیں انل منکر کرتے، تو شاید یہ نہ ہوتا، شاید اس اونٹنی کو نہ کاٹا جاتا، شاید خدا کا عذاب نہ آتا. لیکن باقی لوگوں کی خاموشی در حقیقت اس ظالم کی مدد تھی، اس کی مدد تھی. لہٰذا خداوند عالم نے سب کو عذاب میں مبتلا کیا. یہی وہ چیز ہے جس کو میں اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک ورضیت بے. اس پہ لعنت جس نے آپ کو قتل کیا، اس پہ لعنت جس نے آپ پر ظلم کیا، اس پر بھی لعنت جس نے یہ سب سنا، خاموش رہا، ساکت ہو گیا، رضایت دے دی اس پر. ٹھیک، یہی قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے. ایک شخص نے کاٹا، فَعَقَرُوهُ ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے تھا کہ اس ایک شخص نے کاٹ دیا، یہاں پہ آیا ان سب نے مل کر کاٹا، کرنے والا ایک تھا۔ راضی ہونا کسی کے جرم میں، اور جو سنیں مخصوصاً جوان دوستوں اب آپ سے مخاطب ہوں، کسی کے گناہ پر راضی ہونا، خاموش ہونا، اس کے جرم میں شریک ہونا ہے۔ اگر آپ کے سرکل میں، آپ کے گیدرنگ کے اندر کوئی دوست آپ کا برا کام کر رہا ہے، آپ صرف اپنی دوستی کو جاری رکھنے کی خاطر اس پر خاموش ہیں، خدا کہہ رہے شریک جرم ہو۔ اگر کوئی آپ کی کلاس میٹ، آپ کا کلاس میٹ جو ہے وہ توہین کر رہا ہے استاد کی اور آپ خاموش ہیں۔ آج کے دور میں ایک بہت بری چیز شروع ہو گئی ہے، ٹیچرز کا میمز بنائے جاتے ہیں، پچھلے سال بھی بیان کیا تھا یہاں پہ، ٹیچرز کی میمز بنائی جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، ان کی تصویریں لے کر ان کے اوپر مختلف چیزوں کو لگا کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ بنائی آپ نے نہیں ہے، انسٹا پر آپ بھی اس کے ساتھ ایڈ ہوئے ہیں، آپ نے جا کر فقط اس پہ مسکرانے کا ایموجی لگا دی، آپ شامل ہو گئے، آپ نے اس کو فقط لائک کیا، آپ شامل ہو گئے۔ کل اس کا جواب آپ بھی دیں گے، آپ خدا سے نہیں کہیں گے کہ اس نے بنایا تھا میں کیا کروں، خدا کہے گا بنایا اس نے تھا، تشویق کس نے کیا، اس کو تھمز اپ کس نے کیا، جب تم نے اس پہ ہنسنے والی ایموجی لگائی تو اس کی ہمت ہوئی کہ میں نے بہت اچھا کام کیا۔ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا، تمہیں اس سے لڑنا چاہیے تھا کہ استاد باپ کی برابر ہے، ماں کی برابر ہے، تمہیں توہین کیسے کی۔ یہ جوان بچوں کو پیغام ہے، غور کرنا ان باتوں کے اوپر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو قیامت کے دن پچھتانے پہ مجبور کریں گی، ٹھیک۔ لہٰذا جو قوم راضی ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 خدا نے حضرت نوح صالح کی نسبت بیان کہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب ہمارا امر آ گیا، یہ تیسری جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں لفظ امر آ گیا، امر یعنی عذاب کا فیصلہ ہو گیا، نجینا صالحا۔ اس سے پہلے جو حضرت ہود کا تذکرہ آیا تھا، غور سے سنیے گا اس بات کو، وہاں پر بھی فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آ گیا، نجینا ہودن، ہم نے ہود کو نجات دی۔ یعنی جب عذاب الہی تیار ہو، غور سے سنیں اس بات کو، جب عذاب الہی تیار اور آمادہ ہو جائے تو خدا عذاب کے اندر پہلے مومنوں کو نجات دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ مومن ہو گئے تو حالات جتنے بھی دشوار کیوں نہ ہوں، خدا ہمیں نجات دے گا، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ خدا کی وعدیں۔ وہاں پر عذاب تیار ہو گیا، خداوند عالم نے امر کر دیا، ان کے اوپر جو ہے وہ اب جو ہے چنگاڑ آنی ہے۔ حضرت صالح، حضرت ہود کی قوم کے اوپر کیا ہوا تھا، تیز ہواؤں کو آنا تھا، فیصلہ ہو گیا، چلنا شروع ہو گئی ہوائیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہوا حضرت ہود کی قوم کو تباہ کرتی، عاد کی قوم کو تباہ کرتی، خدا نے کہا ہم نے نجات دی، یعنی خدا پہلے مومن کو نجات دے گا پھر عذاب آئے گا۔ اسی طرح کا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہوگا، میں اور آپ اگر مومن ہوں گے، ایمان رکھنے والے ہوں گے، بے شک تباہی آئے گی، خدا ہمیں تباہ نہیں کرے گا، خدا مومن کو نجات دے گا پہلے۔ اسی طرح خدا نے کہا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا امر آ گیا، نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا، ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو اپنی رحمت سے نجات عطا فرما دی، اور اس دن کی برائی سے اور اس دن کی ذلت سے رہائی عطا فرمائی۔ بے شک وہ خداوند عالم قدرت مند، عزت والا ہے، یعنی جب اس کے عذاب آ گیا تو عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن جس سے خدا اس عذاب کو محفوظ رکھے گا خدا اس کو نجات دے گا۔ اب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب کیا آیا، آیت نمبر 67 وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، یہ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو صبح ایک چنگھاڑ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، یعنی ایک بہت ہی زیادہ خوفناک چیخ، بہت ہی خوفناک چیز، یعنی سپرسونک جو جہاز ہوتے ہیں جب وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزرتے ہیں، گزرنے کے کئی لمحوں کے بعد ایک دم سے اس کی آواز بھی آتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ چنگھاڑ اس سے بھی زیادہ شدید ہے جو خدا کی طرف سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ لوگ جو ظالم تھے اس چیخ کو سننے کے بعد فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ چیخ اتنی زیادہ شدید تھی کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ چیخ ان کے کانوں میں آئی، چنگاڑ ان کے کانوں میں آئی، یہ اپنی زمین پر بیٹھے بیٹھے اوندھے منہ گر گئے، منہ کے بل گر گئے، یعنی اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے، ان کا دل بند ہو گیا اس چنگاڑ سے، اتنی شدید چنگاڑ تھی، دل بند ہو گیا، دل پھٹ گئے، جیسے اگر بہت تیزی کے ساتھ آپ کے بالکل سر کے اوپر سے کوئی بھاری چیز گزر جائے یا سپرسونک جہاز یا اس طرح کا کوئی جو گزرے جس کی آواز بہت زیادہ ہو، کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، دل پھٹ گئے۔ خداوند عالم نے ان کو اس چنگاڑ کے ذریعے سے مار دیا۔ خداوند عالم اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ زمین پر گر پڑے، کأن لم یغنوا فیہا، ان کی مثال ایسے ہی جیسے کبھی رہے نہ ہو،
کبھی رہے نہ ہو، حالانکہ یہ رہتے تھے، یہ زندگی گزارتے تھے، لیکن کیوں خدا کہہ رہا ہے کأن لم یغنوا فیہا؟ کیوں کہہ رہا ہے خدا؟ اس لیے کہ جس نے ہدایت کے بغیر زندگی گزاری، خدا کہہ رہا ہے اس نے زندگی نہیں گزاری. ہدایت کے بغیر جو رہا وہ گویا مردہ ہی تھا. یہ چنگاڑ کے آنے سے پہلے، چنگاڑ کے آنے کے بعد مردہ نہیں ہوا، یہ پہلے بھی مردہ ہی تھا. جس کو امام علی نے نہج البلاغہ میں کہا بعض لوگ ہیں جو میت الاحیاء ہوتے ہیں، چلتی پھرتی لاش ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں چلتی پھرتی لاش؟ جن کو حق کا پیغام سمجھ میں نہیں آتا، جو سچ کی طرف نہیں آتے، جو معاشرے کے اندر برائی ہوتی بھی دیکھتے ہیں، اسے روکنے کے لیے اپنے حصے کا کام انجام نہیں دیتے. امام کہتے ہیں ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. یعنی موت آنے کے بعد فقط یہ ہوگا کہ یہ چلنے کے بجائے لیٹ جائیں گے، لیٹی بھی لاش ہو جائیں گے، اور موت آنے سے پہلے چل پھر رہے ہیں مگر لاش ہیں. امام علی بیان کر رہے ہیں. خدا بھی یہاں بیان کر رہا ہے کہ جو قوم سمود ہے یہ چنگاڑ کے بعد کأن لم یغنوا فیہا، گویا یہ کبھی رہے ہی نہیں، یعنی مردہ تھے. جب ہدایت پہ نہیں تھے تو مردہ ہی تھے. اور دور ہوں یہ قوم سمود کے خداوند عالم جو ہیں وہ ظالموں کو نجات دینے والا نہیں ہے. 5 منٹ اور میں آپ کے لوں تاکہ ہم اپنی کچھ آیتوں کو اور آگے بڑھا دوں انشاءاللہ. جو تھک گئے وہ صلوات پڑھ دیں. صحیح. آپ کے صلوات نے مجھے کہا کہ میں یہیں پہ روک دوں تو میں یہیں روک دیتا ہوں انشاءاللہ. کل آنے والے دن سے مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اب جو لوگ نہیں تھکے تھے وہ صلوات پڑھ دیں. ٹھیک ہے، نہیں بس یہیں روک دیتے ہیں اور وقت زیادہ ہو گیا، کل سے آگے بڑھیں گے. حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت لوط کا تذکرہ، چونکہ آیات زیادہ ہیں ہمارے پاس دن 2 ہی باقی بچے ہیں، اور جو آخری دن بچے گا اس میں جناب خدیجہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی. آج تک کا اتنا. خداوند عالم ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، سمجھنے والا قرار دے انشاءاللہ. خداوند عالم قرآن کریم سے زیادہ اس ماہ مبارک رمضان میں استفادہ کرنے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اور اہل بیت علیہ السلام کو شفاعت کرنے والا قرار دے ہمارا، اور وارث قرآن امام عصر کے ظہور میں خدا تعجیل فرمائے. دنیا کے جتنے بھی مظلوم لوگ ہیں، مخصوصاً فلسطین کے مظلوموں کی خدا مدد فرمائے. تمام عالم اسلام میں ہونے والی سازشوں کو خدا ناکام فرمائے. پاکستان کے اندر خداوند عالم پاکستان کی قوم کو ہر سازش سے محفوظ رکھے، ہر فساد سے محفوظ رکھے، بے درد بے حس حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے. رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر نصیب ہو. تمام مراجع اعظام کو خدا صحت سلامتی طول عمر عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو امام عصر کے ظہور کا زمینہ فراہم کرنے کی صلاحیت اور توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر.